حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جس قانون ہے قانون مکافات، بدلے کا قانون۔ قانون مکافات پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، جس کو نہ کوئی بادشاہ روک سکتا ہے، نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت روک سکتی ہے۔ وقت عروج میں انسان کو یہ غلط فہمی کھا جانے کی عادت ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، مجھ سے بدلہ کون لے گا؟ لیکن رب کریم کہتے ہیں سب سے اچھا انتقام لینے والا میں ہوں۔ ایسا کائنات میں کوئی بتاؤ جس نے ظلم و ستم کیا ہو، ہم نے اس سے بدلہ نہ لیا ہو۔ اللہ کریم کا قانون مکافات ایسا چلا آ رہا ہے کہ جن جن اقوام نے کبھی زیادتی کی ہے، دیر سے یا سویر سے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام تھے، کتنا لمبا پیریڈ ہے، لوگوں نے سوچا ہوگا 945 برس اگر کچھ نہیں بگڑا، اب کیا بگڑنے کا ہے؟ 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، جب 9 صدیاں بیت چکی تو آدمیوں نے سوچا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا مباح ہے۔ 2-4 سال بھی اگر گزر جائے تو کہتے فلاں نے ایسا ایسا کیا تو اس کا کیا بگڑا ہے؟ تو جس وقت 1000 برس کے قریب تک اس قوم نے مزاحمت کی ہوگی، نبی کو برا بھلا کہا ہوگا، نبی کے کہے پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا، ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ کبھی کل روئے زمین پر طوفان آئے گا، کیونکہ اتنا لمبا پیریڈ کسی نبی کی تبلیغ کا نہیں ہے جتنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ جو قاعدہ کیا ہے کہ گریوٹی آف دا کرائم، اس کو سیویرٹی آف پنشمنٹ سے چیک کیا جایا کرتا ہے کہ جرم کتنا سنگین ہے۔ جس وقت سزا ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جرم کتنا سنگین تھا۔ جرم کی سنگینی کا اندازہ جو ہے وہ سزا کی سنگینی سے کیا جایا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی تو آپ کی اہلیہ جو ان کے گھر میں رہتی تھی، ان کی کمائی کی روٹی کھاتی تھی، ان کی کمائی کے کپڑے پہنتی تھی، ان کے بنائے ہوئے مکان میں رہتی تھی، جوڑے کی زندگی گزارتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتی تھی یہ ویسا ہی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑنے کا۔ پیغمبر کے گھر میں رہ کے کفر کو زندہ رکھنا یہ بڑی جرت بھیجا ہے۔ کوئی دور کا بندہ جو قریب نہ آتا ہو، جس نے نبی کی تبلیغ نہ سنی ہو اور نبی کو قریب سے نہ دیکھا ہو، اس کے ذاتی کردار کو نہ جانچا ہو، اس کے سامنے نبی کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اب اتنا قریب ہو کے دیکھے تو نوح علیہ السلام کی بیوی اتنا قریب ہو کے بچے پیدا کر کے بھی تو پھر اس کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو اور وہ اپنے کفر سے توبہ نہ کرے، یہ بڑی جرت بھیجا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جس بیٹے کو اسے تیار کیا تھا، ماں بیٹا دونوں اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرے۔ قانون مکافات کہ باقی لوگوں کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا جتنا ان دونوں کا تھا کہ گھر رہ کے نوح علیہ السلام کی کمائی کھا کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ان کا حشر کیا ہونا چاہیے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو سزا دگنی ہونی چاہیے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جو آل بیت احکام تبلیغیہ پر عمل کرنے کی جزا پانے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ فضل جزائی کے زمرے کے لوگ ہیں۔ اب وہ فضل جزائی کے زمرے کی خاتون تھی نا، جیسے سرکار کی بیویوں کو فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو باقی ساری سوسائٹی کے مقابلے میں تمہارا اجر دگنا ہوگا، اگر بدی کرو گے تو باقی سوسائٹی کے مقابلے میں تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی۔ کیوں کہ نبی کے اتنا قریب رہ کے اگر جرت بھیجا کوئی کرے تو جتنا جرم سنگین ہے اتنی سزا سنگین ہوگی۔ تو انہوں نے مٹکے بنائے تھے کہ اب ہم ڈوب نہیں سکیں گے، طوفان آئے گا، مٹکے بنے ہوئے ہوں گے تو مٹکوں میں بیٹھ جائیں گے تو وہ پانی میں تیریں گے، تو اس وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ کم بختو، جب تمہیں یہ یقین ہے کہ اس کے کہے سے طوفان آئے گا اور کل روئے زمین پر آئے گا، اگر نبی کی سچائی پر اتنا تمہیں یقین ہے تو نبی کی باقی تبلیغ کے بارے میں تمہیں کیوں یقین نہیں؟ اس سے ایک پتہ چلا کافر تھا، لیکن کافر ہو کر نبی کے علم غیب کا منکر نہیں تھا۔ کل کیا ہونے والا دور حاضر کا دانشور سرکار کے بارے میں انکار کرتا ہے، کہتا ہے کل کا پتہ نہیں ہے سرکار کو۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کل طوفان آئے گا، پوری قوم نے مان لیا کہ طوفان آئے گا۔ ان کا مٹکے بنانا ان کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اسے کہا ہے تو طوفان ضرور آئے گا۔ لیکن باقی جو ہیں آندھی چلی تو مٹکے آپس میں ٹکرائے، ٹوٹ گئے، وہ ڈوب گئے اور مر گئے۔ لیکن جو کنعان تھا ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا، وہ ٹوٹے ہوئے مٹکے سے نکل کے ڈوب کے نہیں مرا، وہ اپنا پیشاب اس کا اتنا جاری ہوا کہ اپنے پیشاب میں ڈوب کے مرا۔ خير الخلق كلهم